یہ ہیں شاہرین ظاہرہ صاحبہ جن کی عمر 16 سال تھی اور ان کو 45 سال کے ایک عمر رسیدہ شخص کے ساتھ نکاح کروا کر شادی کے بندھن میں باندھ دیا جاتا ہے۔ میرا تو بچپن بھی رون دیا گیا، مجھے تو شاید وہ بچپن ہی نہیں مل سکا جس میں بچے کھیلتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں یہ رائڈر پہ طور پر ڈیلیوری کرتی ہیں میک ڈونلڈ سے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان محمد بلال عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ۔ آج کی بڑی موٹیویشنل سٹوری لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ریئل فیس آف پاکستان، پازیٹیو فیس آف پاکستان، یہ ہیں شاہرین ظاہرہ صاحبہ۔ یہ میک ڈونلڈ پہ رائڈر کے طور پر کام کرتی ہیں۔ یہ ان کے 2 بچے ہیں، ایک کا نام شاری ہے اور ایک کا نام مانی ہے۔ پہلے تو یہ بتائیں ڈائیورس کس بنا پر ہوئی آپ کو؟ السلام علیکم جی، ڈیورس ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں تو جب تک تھی اکیلی میں گزارا کر رہی تھی، میرا مسئلہ نہیں تھا۔ میری ڈیورس لینے کی وجہ بچے تھے تاکہ میں ان کو ایک برائٹ فیوچر دے سکوں۔ جب آپ کی عمر 16 سال تھی اور آپ کے میاں کی عمر 45 سال تھی، جب آپ کے نکاح ہوا تو اس دوران کسی نے نہیں کہا کہ اتنی چھوٹی بچی سے اتنے بڑے مرد کا آپ نکاح کروا رہے ہیں؟ جی، ہمارے امی نے کہا تھا کہ ریلیٹیوز میں ہے، ہو گیا تھا نکاح، لیکن مولوی نے نکاح پڑھانے سے انکار کر دیا تھا۔ تو اس وقت ہمارے حالات بھی ایسے تھے، پھر منت سماجت کر کے نکاح نامے پہ میری عمر 21 سال لکھوائی گئی۔ اس ٹائم بھی میرے پاس نکاح نامہ موجود ہے جس پہ 21 سال میری عمر لکھوائی گئی، اور پھر مولوی نے میرا نکاح پڑھوایا اس بنا پر۔ اتنی چھوٹی عمر میں شادی کیوں کر دی گئی؟ آپ کی کیا وجہ تھی؟ ہمارے گھر کے کچھ حالات بھی اس طرح کے تھے کہ امی ہمیں نہیں رکھ سکتی تھی، اور کچھ فیملی کرائسس تھے، کچھ مسئلے مسائل تھے جس کی وجہ سے امی نے کہا کہ بس اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ پوچھا گیا تھا میری والدہ نے تو 16-17 سال کے بچے کی عمر کیا ہوتی ہے؟ میرا تو بچپن بھی رون دیا گیا، مجھے تو شاید وہ بچپن ہی نہیں مل سکا جس میں بچے کھیلتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں، اور میں یہاں پنڈی جیسے شہر میں آ گئی۔ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا اس شہر میں ایک گلی سے دوسری گلی کا نہیں پتہ تھا، میں کہاں جاتی، بس میں اللہ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے بہتر آسانیاں پیدا کریں، اور آگے بڑھنے کی ہمت تھی میری۔ امی کو جب بھی میں نے کہا کہ میرے ساتھ یہ مسئلے مسائل ہیں تو میری والدہ نے یہی کہا، بیٹا ہم نے شادی آپ کی کر دی ہے، اب آپ جئیں مریں، جیسی زندگی آپ نے گزارنی ہے آپ نے خود۔ اور انہی الفاظوں نے اس پروگرام کے تھرو میں یہ بات ضرور کہوں گی کہ اگر میری زندگی میں یہ اتنا بڑا ایک ایکسیڈنٹ نہ ہوتا تو شاید آج میں اتنی مضبوط بھی نہ ہوتی، شاید میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ترستی رہتی اور میرے بچے بھی، اور ہم اسی طرح زندگی۔ یہ حادثہ ہوا جس نے مجھے اتنا مضبوط بنایا کہ میں آج اپنے بچوں کا ماں بھی ہوں اور باپ بھی ہوں۔ اگر میرے ابو آج دنیا میں ہوتے تو میری صرف یہ خواہش ہے میں اپنے ابو کو دکھا سکتی کہ ان کی بیٹی کتنی بہادر ہے، اور میں اپنے باپ کا نام کس طرح روشن کر رہی ہوں اتنی بہادر بیٹی بن کے، اور میں اپنے بچے پا رہی ہوں۔ کتنے سال آپ میاں کے ساتھ رہی ہیں اور کتنا عرصہ ہو گیا آپ میاں کے بغیر رہ رہی ہیں، اکیلی رہ رہی ہیں، جاب کر رہی ہیں؟ میں تقریباً اپنے میاں کے ساتھ 6-7 سال رہی ہوں، اس میں کچھ عرصہ ناراضگیاں بھی رہی ہیں، کچھ عرصہ میں نے اس میں سے دارالعلوم میں بھی گزارے ہیں، میرے پاس رہنے کا نہیں تھا، ٹھکانہ نہیں تھا، یہ بات میں بتاؤں، اور میں نے وہاں بھی گزارا کیا ہے، اور میں تقریباً 8-10 سال سے اکیلے رہ رہی ہوں، اور میں محنت کر رہی ہوں اپنے بچوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آگے بھی ہمت دیں گے اور میں اپنے بچوں کے لیے کچھ کر سکوں گی۔ آپ میک ڈونلڈ میں ایک ہی لیڈی ہیں جو ڈیلیوری کا کام کرتی ہیں، کبھی آپ کے ساتھ مشکل پیش آئی ہو؟ ظاہرہ جس پورے یونٹ میں ہی مرد ہوں، ایک عورت کام کر رہی ہے، کبھی مشکل تو نہیں پیش آئی آپ؟ میں اردو پوائنٹ کے توسط سے میک ڈونلڈ والوں کا بہت شکر گزار ہوں۔ میں خاص کر ہمارے RMS صباح الدین صاحب جنہوں نے مجھے اتنا موٹیویٹ کیا اور مجھے اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا، اور میں اتنے مردوں میں کام کرتی ہوں، مجھے آج دن تک باقی اپنے رائڈر سے، اپنی پوری میک ڈونلڈ ٹیم سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہے مجھے، بلکہ وہ بہت اچھے سے ٹریٹ کرتے ہیں، بہت اچھا موٹیویٹ کرتے ہیں، اور میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اسکول میں جاب کی تو آپ نے بتایا میں پہلے اسکول میں ٹیچنگ کرتی تھی، پھر آفٹر دیٹ میں وہاں پر آیا کے طور پر واش روم تک صاف کی، یہ کیا کہانی ہے؟ جی بالکل، میں ایک اسکول میں، چھوٹا سا اسکول تھا، کیونکہ میں اتنی پڑھی لکھی تو نہیں تھی، میٹرک کے بعد ہوئی، پھر میں نے اسٹڈی جوائن کی، اسی اسکول کی سے ہی میرا ایڈمیشن گیا، اور میں نے آگے اوپن اقبال یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا۔ تو میں اسکول میں صبح ٹیچنگ کرتی تھی، اور وہ سیلری بہت کم تھی، تو وہاں پہ آیا کی ضرورت تھی، تو میں نے ریکویسٹ کی اپنے پرنسپل سے کہ میں یہاں پہ ایز آیا بھی کام کروں گی، میں صفائیاں کروں گی، میرے لیے کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے، میں نے حق حلال کا کمایا ہے، میں نے محنت کی ہے، میں نے لوگوں کے باتھ روم دھوئے ہیں، میں نے اسکول کی صفائیاں کی ہیں، لیکن میرا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ میں نے اپنے بچوں کو ایک برائٹ فیوچر دینا ہے۔ میں آج ہمت کروں گی تو کل میں دو زندگیاں میں نے بنانی ہیں۔
اللہ تعالیٰ کے بعد رازق اگر دنیا میں اللہ نے بنایا تو مجھے اللہ کے بعد مجھے یہ کفیل مجھے ان کا بنایا گیا، تو میں نے اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے ہر مشکل بہت کلومیٹر پیدل سفر کیے ہیں، میں نے بہت تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ میرے اس بیٹے نے، بڑا میرا بیٹا تھا، میرے ایسے حالات تھے کہ پانی میں بسکٹ دبو کے کھائے ہیں، دودھ پینے والا بچہ جس کی دودھ آج کل کے دیکھیں برانڈ کے دودھ بچے پی رہے ہیں، اس میرے بچے نے پانی میں بسکٹ ڈبو کے وہ کھاتا رہا، گزارا کرتا رہا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے پنڈی اسلام آباد کی سڑکوں پہ پیدل سفر کیا ہے، اور پیشن گوئیاں دینے والوں نے یہ کہا ہے کہ میں یہاں بھوکی مر جاؤں گی، میرا کچھ نہیں ہو سکتا، مجھے تو مانگے شاید کوئی 50 روپیہ نہ دے۔ اس بات کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ لوگ سب، لیکن میں نے محنت کی ہے، میں نے کہا نہیں میں نکلوں گی اور اپنے بچوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مدد، صرف میرے ان بچوں کے نصیب کی وجہ سے اللہ نے میری مدد کی ہے، اور میں آج اپنے مقصد میں دن رات ایک ابھی تک گوشہ ہوں، اور اپنی آخری سانس تک محنت کرتی رہوں گی جب تک میں ان کو منزل تک نہیں پہنچا لیتی۔ یہ جو آپ نے بائک رکھی ہے اس کی کیا کہانی ہے؟ پہلے یہ بتائیں بائک سیکھا کس سے آپ نے؟ ایک عورت کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے بائک چلانا، تو کدھر سے سیکھے آپ نے بائک چلانا؟ بھائی مجھے اتنی مشکل ہوتی تھی، میں سٹاپس پہ کھڑی ہوتی تھی، گاڑیوں میں رش، اور میں اتنی لیٹ گھر پہنچتی تھی سم ٹائم، اور ٹریفک کا مسئلہ تھا، تو بس میں نے ایک دن ایسے ہی میرے آفس میں میرے کولیگ کا بائک تھا، اور انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ آپ بائک چلائیں، میں نے کہا مجھے تو نہیں آتا، اور ان کا بریک کے بغیر والا بائک میں لے کے مین ہائی وے پہ نکل گئی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بریک ہی نہیں ہے، آپ نے کیسے چلا لیا؟ میں نے کہا بس مجھے نہیں سمجھ کے اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی اور میں نے بائک چلانا سیکھ لیا، اور الحمدللہ آج میں اس بائک سے نہ صرف اپنے بچوں کی ذمہ داری کر رہی ہوں، اس کے ساتھ ساتھ میں اپنا روزگار بھی کما رہی ہوں۔ پہلے میں اپنے کولیگ کا بائک لے کر، اور کسی کا بائک تھا وہ یوز کرتی تھی، اب میں نے خود انسٹالمنٹ پہ بائک لی ہے، کچھ ادا ہو چکی ہیں، کچھ ادا کر رہی ہوں، کیونکہ ہمارا رینٹ کا گھر ہے، اتنے میرے وسائل نہیں ہیں کہ میں اکٹھا کیش پہ یا نیو بائک لے سکتی، تو اس لیے میں نے اب انسٹالمنٹ بھی دے رہی ہوں، اور ہمت کے ساتھ اپنے بچے بھی پا رہی ہوں اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ۔ شہرین ظاہرہ صاحبہ، جب آپ کو شروع میں ڈائیورس ہو گئی، اٹس مین طلاق ہو گئی، تو پھر آپ نے کیسے گزارا کیا؟ شروع میں آپ کے ساتھ کوئی نہیں تھا، کیا حالات تھے زندگی میں جب آپ کی شروع میں یہ معاملہ ہوا؟ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ خلا میں نے خود لیا تھا، وہ مجھے طلاق دینے کو تیار نہیں تھے، میں نے خود، میری دوست تھی وکیل، ان کے تھرو میں نے نوٹس بھجوائے، اور میرے حالات ایسے تھے کہ جب میں نے خلا لیا تھا تو صرف ان 2 بچوں کے علاوہ میرے پاس کھلا آسمان اور زمین تھی، میرے پاس اور کچھ رہنے کی جگہ نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، سونے کو بستر نہیں تھا، لیکن صرف میں اس امید پہ نکلی کہ انشاءاللہ، جب میں نے اپنی والدہ سے بھی کہا تو انہوں نے کہا بیٹا ہم نے آپ کی شادی کی تھی، ہمارے حالات ایسے ہیں نا، ہم نے آپ کو جہیز دیا، تو اب آپ 2 بچوں کے ساتھ واپس آئیں گی تو ہم آپ کو کیسے رکھ سکتے ہیں، تو آپ اتنے بڑے شہر میں رہتی ہیں، آپ خود کریں جو بھی ہے ہماری طرف سے، آپ ادھر نہ آئے، ہمارے لیے یہ بدنامی کی بات ہے کہ آپ نے خلا لے لیا اور علیحدہ ہو گئی ہیں۔ تو میں نے اپنی امی سے صرف ایک ہی بات کہی تھی کہ میں آج بھی یہی کہوں گی کہ عزت زندگیوں سے بڑھ کے نہیں ہوتی ہے، اور میں نے کوئی ایسی کام نہیں کیا جس سے ان کی عزت خراب ہوگی، میں نے صرف اپنی زندگی محفوظ کی ہے اور اپنے 2 بچوں کی زندگی محفوظ کی ہے، 0 سے سٹارٹ کر کے الحمدللہ آج میرے پاس بائک ہے، آج میرے پاس اولاد ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہاتھ پاؤں دیے ہیں، میں ہاتھ پاؤں مار رہی ہوں، کوشش کر رہی ہوں، اور حق حلال میں بہت برکت ہے، اللہ تعالیٰ مجھے آگے بھی اس طرح سرخرو کریں گے۔ تو آپ کا ابھی گھر اپنا ہے یا رینٹ پہ رہ رہی ہیں یا کسی کولیگ کے گھر میں رہ رہی ہیں؟ جب شروع میں ہم رہتے تھے تو ہم ایک کمرے کے مکان میں رہتے تھے، چٹائی پہ سوتے تھے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، پھر بعد میں ہم نے آہستہ آہستہ کر کے مکان لیا، اب میں ایک فلیٹ میں رہتی ہوں اور وہ رینٹ کا ہے، ہمارا کوئی گھر نہیں ہے، ہمارے رینٹ کے فلیٹ میں رہتے ہیں، اور بمشکل 2 جاب کر کے بھی الحمدللہ ہمارا اس فلیٹ میں گزارا ہو جاتا ہے۔ لوگ شادیاں کر لیتے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے، آپ نے ان بچوں کی وجہ سے شادی نہیں کی یا آپ کی ذاتی مرضی نہیں تھی؟ کس وجہ سے آپ نے شادی نہیں کی؟ پھر مجھے بہت سارے رشتے ملے ہیں، مجھے اچھے باہر کے رشتے بھی ملے ہیں، ابھی تک بھی ملتے ہیں، لیکن اگر میں شادی کر لوں، باہر بھی چلی جاؤں اور ان کو کسی ہاسٹل میں ڈال دوں یا ان کو چھوڑ دوں بے یارو مددگار، تو میں ایسے باہر رہنے پہ اور ایسے پیسے پہ کیا کروں؟ اور اب بھی اس ٹائم بھی اگر کوئی میرے بچوں کو، میری مرد ذات سے اعتبار ہی اٹھ گیا ہے، میں سچی آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید میرے نصیب میں جو مرد آئے گا، شاید مجھے نہیں لگتا کہ وہ میرے ساتھ صحیح رہے گا، بس شادی وہی تھی جو ہو گئی ہے، اب میں اپنے بچوں کی شادیاں دیکھوں گی انشاءاللہ۔ جو اکثر کہا جاتا ہے کہ جب بائک پہ عورت چلا رہی ہو تو لوگ کہتے ہیں آزاد خیال ہے، اس طرح کی باتیں بھی آپ کو کبھی سننے کو ملی ہیں؟
جی بالکل، لوگ ہوٹنگ کرتے ہیں، آوارہ ہے، آزاد خیال ہے، یہ تو صبح تیار ہو کے جاتی ہے گھر سے، اللہ جانے کہاں جاتی ہے، بچوں کو بند کر کے، ظالم ماں ہے۔ لیکن میں اس پروگرام کے تھرو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو مائیں بچوں کو گھر یا اکیڈمی چھوڑ کے جاتی ہیں، میرے بھائیوں، میں سارے پاکستان، پوری دنیا کو بتاؤں گی کہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں، گھروں سے مائیں محنتوں کے لیے نکلتی ہیں۔ اور میں بائک چلاتی ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بائک چلانے والی عورت بد کردار ہے یا بری ہے۔ میرے کتنے اپنے عزیز ہیں جو مجھے میرے اپنے ریلیٹیوز ہیں جو مجھے اپریشیٹ کرنے کے بجائے کہتے ہیں کہ یہ تو بری عورتوں کا کام ہے بائک چلانا۔ نہیں میرے بھائی، بری عورتوں کا کام نہیں، یہ مجبور عورتوں کا کام ہے۔ لوگوں کی نظروں کا نشانہ بننے سے اور لوگوں سے مدد حاصل کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنا سارا خود بنیں، باقی لوگوں کو بھی موٹیویٹ کریں۔ میں باقی ورکنگ وومنس کو بھی کہتی ہوں کہ آپ خود آئیں جائیں، آپ کسی پہ بوجھ نہ بنیں۔ جس طرح میں اپنے بچوں کے لیے اسٹرگل کر رہی ہوں، ایسے ہر کوئی گھروں سے نکلے اور حق حلال کے اصول کے لیے نکلے، اور اپنے باپردہ اس طرح اورانیت یا اپنے مذہب دین، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمیں اس چیز کو ہم ہر ٹائم حاضر ناظر رکھنا چاہیے کہ ہم نے مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے، دنیا کو جواب نہیں دینا، نہ دنیا راضی ہوگی نہ کبھی ہو سکتی ہے، ہم نے اللہ کی ذات کو جواب دینا ہے۔ روز محشر ہم اللہ کے پاس کیا منہ لے کر جائیں گے؟ بس یہ اللہ کے سامنے ہم سرخرو ہو جائیں، یہی ہمارا ریوارڈ ہے۔ دنیا کو آج تک کبھی کسی نے کوئی ریوارڈ نہ دیا ہے اور نہ کوئی دے گا۔